السلام علیکم ویورز اینڈ گڈ مارننگ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ صلاح الدین اور میں ہوں ماشل شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی فرسٹ اسٹیپ. آج کے شو کا ہمارا ٹاپک ہے وومن امپاورمنٹ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت ہی آنریبل گیسٹ جو کہ پی ٹی آئی کی وومن ونگ کی ایک پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں جن کا نام ہے منیرہ جاوید. اور آج ہم ان سے پوچھیں گے ان کی لائف کے ایکسپیرینسز اور انہوں نے کیا کیا اچیو کیا. شروع کرتے ہیں کہ منیرہ جاوید ہیں کون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام منیرہ جاوید ہے جیسے آپ نے انٹروڈیوس کرایا, اور میں وومن ونگ اسلام آباد کی صدر رہ چکی ہوں, اور اب میں میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کی ریزروڈ سیٹ پر ہوں. اس کے علاوہ میں ایک سوشل ورکر ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے پی ٹی آئی کب جوائن کی اور آپ اپنا لائف کے جرنی کے بارے میں ہمارے ویورز کو اور ہمیں تھوڑا سا بتاتی چلیں. میں نے 2011 میں پی ٹی آئی جوائن کی تھی. میں ایز اے سوشل ورکر تو کام کرتی تھی, اور اس سے پہلے جی اس سے پہلے میں جو زلزلہ آیا تھا تب سے میں ایز اے سوشل ورکر کام کرتی تھی. صحیح. لیکن کیونکہ میرے ہسبینڈ ایک سرکاری پوزیشن پر تھے تو اس وجہ سے میں پبلک میں نہیں کر سکتی تھی. صحیح. لیکن 2011 میں نفیسہ خٹک ہماری اب وہ ایم این اے ہیں, تو وہ بھی سوشل ورک کرتی تھیں. اس وقت وہ پی ٹی آئی وومن ونگ کی پریزیڈنٹ تھیں, تو انہوں نے مجھے جوائن کرنے کے لیے کہا اور میں نے جوائن کیا, اور میں پی ٹی آئی وومن ونگ کی مجھے فائنانس سیکرٹری بنایا گیا. اچھا. تو اس کے بعد 2011 میں نہیں 2011 میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی. 2015 سے 2017 تک میں وومن ونگ اسلام آباد کی صدر رہی. صحیح. اور میں نے جو پارٹی کا وومن ونگ ہے اس کو گراس روٹ لیول پر آرگنائز کیا, مطلب تمام یونین کونسلز میں خواتین کے ونگ بنائے. صحیح. اسلام آباد کی 50 یونین کونسلز ہیں. اور یہ ایک مشکل کام تھا. اس وقت خواتین اتنا پالیٹکس میں نہیں نکلتی تھیں. اوبویسلی مطلب وہ ٹائم بھی اس طرح کا تھا کہ مطلب اتنی عورتوں کا باہر جانا آج کل مطلب گاؤں وغیرہ میں تو ہوتا ہی ہے, لیکن اس وقت تو اسلام آباد پنڈی میں بھی اتنا ٹرینڈ نہیں تھا اس طرح سے عورتوں کا باہر نکلنے کا. تو ہم ایک ایفرٹ کرتے تھے, اور آہستہ آہستہ کچھ ہماری محنت ہوتی تھی, کچھ عمران خان صاحب سے لوگ موٹیویٹ تھے اور وہ تبدیلی چاہتے تھے. تو اس طریقے سے خواتین ہمارے ساتھ شامل ہوتی گئیں. اور میں بھی, میرا تو کوئی سیاست سے کبھی تعلق نہیں تھا, نہ میں نے کبھی یہ سوچا تھا کہ میں پریزیڈنٹ بنوں گی وومن ونگ کی اور میری یہ ذمہ داری ہوگی. لیکن جوں سیکھتے گئے اور پارٹی کی طرف سے ذمہ داری دی گئی تو پھر اس کو ہم اپنی پوری کوشش کے ساتھ نبھاتے گئے. جی, جیسے ہماری سوسائٹی میل ڈومیننٹ ہے, تو ایک عورت ہونے کی وجہ سے آپ کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اسپیشلی ان پولیٹکس؟ بالکل صحیح ہے کہ ہماری سوسائٹی میل ڈومینیٹڈ ہے, ہمارے بہت سارے کلچرل ایسپیکٹس ہیں. لیکن میں اس لحاظ سے خوش قسمت ہوں کہ مجھے اس قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا. ظاہر ہے میں اپنے ہسبینڈ کے کانسنٹ سے جاتی تھی, اس کے بغیر تو نہیں جا سکتی تھی, کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا. لیکن انہوں نے میری ہمیشہ حوصلہ افزائی کی. ڈرتی تھی میں کیونکہ مجھے اتنا پبلک میں جانے کا نہیں تھا, لوگوں سے ملنے کا اور پبلک میں جانے کی میرا اتنا ایکسپوئر نہیں تھا. لیکن مجھے خواتین سے ملنا اچھا لگتا ہے. معاشرتی معاشی سیاسی مسائل حل کرنا, کسی کو میری وجہ سے
فائدہ پہنچے, میں کسی کی مشکل حل کر سکوں, اس سے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے. تو اس طریقے مجھے پرسنلی تو کوئی پرابلم نہیں پیش آیا. اور جو ہے آئی تھنک اٹ آلسو ڈپینڈس کہ آپ مطلب ایک لمٹ ڈیفائن کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ یہ لمٹ ہے اور اس کو نہیں کراس کرنا. ہاں بالکل. تو آپ کا ڈیمینر خود بھی اس طرح کا ہے کہ لیکن ظاہر ہے بہت سی بچیاں پی ٹی آئی میں آئیں. میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی خواتین جون سی ہیں اور ینگ لڑکیاں, اور ہر طبقے سے, یہ نہیں کہ ویل آف طبقے سے, نچلے طبقے کی, درمیانے طبقے کی, سب خواتین جون سی ہیں. جیسے جیسے ان کو موقع ملا وہ ضرور شامل ہوئیں. انہوں نے اپنی صلاحیتیں جون سی ہیں وہ منوائیں اور جلسوں کو کامیاب کیا. پی ٹی آئی کے دھرنے میں ہم 4 مہینے بیٹھے رہے. اس وقت میں ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ تھی. تو ہم نے خواتین کو بہت موٹیویٹ کیا دھرنے کو چلانے کے لیے. ہم نے تو کیا کیا, میں یہ کہوں گی کہ ہمیں خواتین گھر آ کر پیسے دے کر جاتی تھی, چیزیں دے کر جاتی تھیں. اس ٹائم پہ تو اس طرح کا تھا کہ عورتیں مطلب مردوں سے زیادہ جذبے کے ساتھ ادھر جاتی تھیں. اینڈ آئی ریممبر دھرنا جب چل رہا تھا تو عید کے دن بھی ادھر مطلب لوگ تیار ہو کے آئے ہوئے تھے, اور اس طرح عید وہاں پر جا کر لوگوں کے ساتھ منائی. جب بقرہ عید آئی تو وہاں پر قربانی کی گئی. اور پہلے گرمی تھی, پھر سردی تھی, تو ایک پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس تھی جو کہ نوجوانوں کی تنظیم تھی جو دھرنے کی سیکیورٹی کے انچارج تھے. تو ہم نے ان سب کے ساتھ بہت کام کیا اور ان کو ہر قسم کی سپورٹ دی کہ دھرنے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کھانے پینے کی بھی ضرورت تھی, ان کو کپڑوں کی بھی ضرورت تھی. جب گرمیاں تھیں تو پانی کی بہت ضرورت تھی, بیٹھنے کے لیے شامیانوں کی ضرورت تھی, بیماری کے لیے میڈیکل کیمپس کی ضرورت تھی. تو وومن ونگ نے میڈیکل کیمپ بھی قائم کیا, ان کو وہ ٹینٹس بھی پرووائڈ کیے جو بارش سے محفوظ رکھتے ہیں, واٹر پروف ٹینٹس دیے, اور ہر بنیادی ضرورت جون سی ہے ہماری ٹیم نے وہاں پہ لوگوں کو مہیا کی. اور ٹائیگر فورس کو ہم صبح ناشتہ دیتے تھے, پھر دوپہر کے لیے ہم ان کے کھانے کے لیے کرتے تھے, اور شام کو جیسے کہ سب دنیا دیکھتی تھی خواتین وہاں دھرنے میں موجود ہوتی تھیں, اور خان صاحب کے جانے کے بعد ہم گھر آیا کرتے تھے. تو ایک جذبہ تھا جس کے تحت ہم یہ کرتے تھے. اور میں مردوں کو نہیں اس موقع پہ کہوں گی کہ جتنی خواتین تھی آبویسلی ان کے مرد ان کو سپورٹ کرتے تھے, تو وہ رات دیر گئے تک جون سا ہے وہ بیٹھتی تھیں. اور کافی باتیں بھی کی گئی تھیں عورتوں کے موجود ہونے پہ, تو آپ لوگوں نے اس کو کیسے اوور کم کیا؟ دیکھیں, آپ بات تو کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم وہاں موجود ہوتے تھے. دیکھیں اس میں میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے پروجیکشن کرنے میں. میں وہاں پہ بیٹھی رہی 4 مہینے, مجھے تو میڈیا نے فوکس نہیں کیا, ٹھیک ہے, میرے تو گلمسز نہیں چلائے. اب بچیاں ہوتی ہیں, ان میں جوش جذبہ ہوتا ہے, وہ ہاتھ ہلاتی ہیں, نعرے لگاتی ہیں, خوشی کا اظہار کرتی ہیں, اپنے جذبے کا اظہار کرتی ہیں, تو ان کو وہ فوکس کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا گیا, میں تو یہی کہوں گی, اور تو کوئی بات نہیں. تو سب اچھے گھرانوں کے بچیاں تھیں, شریف گھرانوں کی بچیاں تھیں, میرے جیسی تھیں, بہت ساری میرے جیسی تھیں. میری ساری ٹیم میں گھریلو خواتین تھیں جو کبھی نکلی ہی نہیں تھی گھر سے. تو میڈیا کو جس ایک چیز کو دکھانا ہوتا ہے وہ اسی کو دکھا کر ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں. اور کیونکہ مطلب بہت سی سیاسی پارٹیاں ہماری مخالف ہیں تو وہ کلچرل ایشوز کو بنا کر ہائی لائٹ کرتی تھیں. تو ہمیں تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا, نہ ہمیں کوئی پرابلم پیش آئی. اوبویسلی جو لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں اور جو آن لوکرز ہوتے ہیں, جو میڈیا پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ ادھر خود بھی ہوتی تھیں, اور پھر جو میڈیا پہ وہ دکھاتے ہیں وہ ایک کمپلیٹلی اپوزٹ سائڈ آف اسٹوری دکھاتے ہیں. وہ ایک چیز دکھاتے ہیں اور اسی کو پھر ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. بالکل, جو کچھ ان کو سوٹ کرتا ہے نا ہائی لائٹ کرنے کے لیے, وہ اس کو کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا, میں 4 مہینے بیٹھی رہی, تو مجھے تو نہیں ہائی لائٹ کیا گیا, ٹھیک ہے.
اور ہم کام بھی وہاں پہ کرتے تھے. اور ہم صبح صبح جاتے تھے تو سارے میڈیا کی وینس والے وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے, وہ ہم سے ملتے تھے, بات چیت کرتے تھے, ہمیں پہچانتے تھے بڑی اچھی طریقے سے, گپ شپ کرتے تھے. لیکن وہ میڈیا پھر جو پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے. لیکن دیکھا جائے تو یہ ایک سوشل ٹیبو بھی ہے کہ آپ مطلب اوبیسلی میوزک از اگینسٹ آر ریلیجن, اور پھر ڈانسنگ اینڈ دین وومن ڈانسنگ, یہ سب چیزیں ہمارے دیکھیں میں نے ڈانسنگ تو کسی کو کرتے نہیں دیکھا, ہاتھ ہلانا, نعرے مطلب وہ اس کی پروجیکشن کی وجہ یہی ڈانسنگ ہوتی ہے. اس کی پروجیکشن کی وجہ یہ تھی کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے کلچر میں ایک ٹیبو ہیں, اس وجہ سے. اور پہلی دفعہ جو یوتھ ہے وہ سامنے آیا, اور یوتھ کیا میرے جیسی خواتین بھی جو اب اس وقت تو میں 50s میں تھی, لیکن بہرحال یہ پہلی ہی دفعہ تھی کہ اتنی خواتین جون سی ہیں باہر نکلیں اور انہوں نے تبدیلی کے لیے کوشش کی. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ کیریئر آپ نے خود سے چوز کیا یا آپ کو کسی نے گائیڈ کیا, اور بچپن میں مطلب آپ کا کیا ایم تھا, اور ڈڈ یو تھنک دیٹ یو وڈ کم ان ٹو پالیٹکس اس طرح سے؟ بچپن میں مجھے ڈاکٹرز اور سوشل ورکرز بہت اپیل کرتی تھیں. میری جو میری میموری میں یاد آتا ہے نا, مجھے ایکٹیولی چلتی ہوئی لڑکیاں, اسمارٹ, بہت اچھی لگا کرتی تھیں, اور مجھے بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی کروں کچھ نا. لیکن ایک انسان کی ڈیسٹنی بھی ہوتی ہے. تو میری شادی ہو گئی جب میں 17 سال کی تھی. تو میں پھر ظاہر ہے میری زندگی کا ایک اور رول تھا جو میں نے اپنایا, اور اس کو ماشاءاللہ اچھے خوش اسلوبی سے پورا کیا. میری 3 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے, ٹھیک ہے. اور میری مدر ان لا اور میری سسٹر ان لا بھی بہت عرصہ میرے ساتھ رہیں. تو میں بس ایسا کوئی وہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کہیں باہر نکل سکوں یا میں کچھ کر سکوں. اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ آپ نے ایز اے کیریئر اس کو اپنایا. دیکھو بیٹا, اب میں پالیٹکس میں تو ہوں, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں پالیٹکس کو ایز اے کیریئر اپناؤں گی یا کیا کروں گی. میں تو صرف ایک جذبے کے تحت جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئی تھی, جو ہمارے ملک کے معاشرتی, معاشی, ہر قسم کے حالات تھے. اس میں خان صاحب بہت ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے, ان کی تقریریں موٹیویٹ کرتی تھیں. تو ہم جون سا ہے اسی جذبے کے تحت آئے تھے کہ ہم اس ملک میں تبدیلی لائیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ, ہم کہتے ہیں کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے, تو مخلوق کی خدمت بھی کرنا ہمارا فرض ہے. ہم سے اس بارے میں سوال پوچھا جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں تھیں کہ جو میں اس میں آ گئی. پھر میری پارٹی نے مجھے عزت دی کہ مجھے وومن ونگ کی پریزیڈنٹ بنا دیا, تو میں نے اپنا کام خوش اسلوبی سے پورا کیا. پھر انہوں نے مجھے میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ممبر بھی بنایا. میرے لیے یہ بھی عزت کی بات ہے. میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ممبر ہوں, اور پھر میں پارٹی کی مین اسٹریم میں بھی وائس پریزیڈنٹ رہ چکی ہوں. تو میں تو کام کرتی رہی. میں نے کبھی کسی عہدے کے لیے نہیں سوچا کہ مجھے کوئی عہدہ دیا جائے گا. اور وہ خود بھی دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ ان کو خود ہی انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا, اور میرا مقصد اس ملک میں تبدیلی لانا ہے. تو اس وجہ سے میں پی ٹی آئی کے ساتھ کام کرتی ہوں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ خان صاحب کی قیادت میں ہمارا ملک ضرور ترقی کرے انشاءاللہ. اچھا, تو پولیٹکس میں آنے سے پہلے آپ کسی خاص پرسنالٹی سے انسپائر تھیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے بچپن میں یہ چیزیں اچھی لگا کرتی تھیں, ٹھیک ہے. پھر ہماری انسپریشن تو اللہ کے رسول ہیں, لیکن
اس کے بعد میں خان صاحب سے انسپائرڈ تھی اچھا. اور میں ان کی تحریک کا حصہ بننا چاہتی تھی, کوشش کرنا چاہتی تھی, کوشش کر رہے ہیں. کوشش ہی کام کر سکتے ہیں اور کامیابی دینا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اچھا, وین یو جوائنڈ دس پارٹی تو فیملی کی طرف سے آپ کو کوئی پرابلمس فیس کرنے پڑے, یا سوسائٹی کی طرف سے, یا پارٹی کے اندر لوگوں کی طرف سے, مطلب کس طرح سے شروع میں, مطلب یا آپ نے بالکل نہیں پرابلمس فیس کیے, کس طرح سے آپ نے؟ اچھا, اب ہم بریک لیں گے اور ہم اپنا شو کنٹینیو کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک. وی آر بیک فرام دا بریک, اور ہم منیرہ سے پوچھتے چلیں گے کہ آپ نے کیا پرابلمس فیس کیے فیملی کی طرف سے, سوسائٹی کی طرف سے, اور پارٹی کے اندر جو لوگ تھے ان کی طرف سے, یا آپ نے بالکل نہیں کوئی پرابلمس فیس کیے؟ دیکھیں, مجھے تو کوئی پرابلم پیش نہیں آیا, ٹھیک ہے. مجھے اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ تھی, مجھے اپنی فیملی کی سپورٹ تھی. اچھا, صحیح. اور پارٹی میں بھی مجھے کوئی پرابلم پیش نہیں آئی. لیکن میں آپ سے ایک پرابلم تو نہیں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں کہ جب ہم دھرنے میں جاتے تھے تو ہمارے پاس بہت سا سامان ہوتا تھا. ایک دن ہم دھرنے میں جا رہے تھے اور ہماری جو سوزوکی ہے وہ ہم نے بھری ہوئی تھی سامان سے, جو وہاں پہ ہم نے ٹینٹس لیے ہوئے تھے جو ہم نے وہاں پہ دینے تھے, اور ہم اس کو لے کر جا رہے تھے. تو اب پہلے تو رستے میں ہمیں پولیس والے جون سا ہے وہ روکتے تھے, پھر اتنے 3-4 مہینے ہو گئے, وہ بھی ہمارے سپورٹرز ہی تھے, ان کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی تو وہ ہمیں گزار دیا کرتے تھے. صحیح. تو جب ہم ادھر دھرنے میں گئے تو اس دن کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کریک ڈاؤن تھا یا کیا, وہ ہماری سوزوکی کو پکڑ کے لے گئے. اب اس میں ہمارا کوئی 50-60 ہزار روپے کا سامان تھا. اب ہمیں سمجھ نہ آئے, انہوں نے کہا جی وہ تو تھانہ اپارہ چلی گئی ہے. ہمیں ڈرائیور کا فون آیا کہ جی وہ مجھے پکڑ کے لے گئے ہیں, تو ہم تو تھانہ اپارہ میں ہیں. اب میں اور میری جو باقی تھیں کولیگس, تو میں نے آپ کو بتایا ہم تو گھریلو خواتین تھیں, ہم تو بڑے پروٹوکول میں رہنے کی عادی تھیں. اب ہمیں سمجھ ہی نہ آئے. اب ہم نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھی ہمارا اتنا سامان ہے تو ہم اس کو ایسے ہی جانے دیں, چلو ہم تھانے چلتے ہیں. ہم لوگ تھانے چلے گئے. اچھا, آپ لوگ صرف خواتین تھیں؟ ہاں, ہم صرف خواتین تھیں. 3 میری اور فرینڈس تھیں ساتھ, سمینہ اور نسرین. تو نسرین گاڑی ڈرائیو کرتی تھیں, تو انہوں نے کہا چلیں ہم تو تھانے چلتے ہیں. اب ہم تھانے چلے گئے. دلوں میں ہم ڈر رہے تھے کہ اب تھانے میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہم نے تو کبھی تھانے کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی, اور مطلب امیج بھی جون سا ہے پولیس کا وہ برا ہی دیا جاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, تھانے میں یہ ہوتا ہے. خیر ہم چلے گئے, کبھی ایک کمرے میں بٹھایا انہوں نے, دوسرے کمرے میں بٹھایا کہ جی یہ تو اجازت نہیں ہے وہاں پر لے جانے کی, یہ کرنے کی, وہ کرنے کی. ہم بھی ڈٹے رہے. ہم نے کہا جی اب آپ کیا چاہتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ ہماری سوزوکی تو چھوڑیں نا, ہم نے کوئی اللیگل چیز تو کی نہیں ہوئی ہے, آپ ہمیں اپنا شناختی کارڈ دیں. اب ہم یہ ڈریں کہ اب ہمارے گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ یہ تھانے میں بھی پہنچ گئی ہیں. بیچ میں ہمیں یہ بھی خوف تھا کہ یہ کل کو اخبار ہی میں نہ آ جائے کہ یہ پی ٹی آئی کی خواتین تھانے میں پہنچی ہوئی ہیں اور یہ اس طرح. خیر انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ شریف خواتین ہیں, کوئی اس قسم کی تو ہے نہیں. کوئی 3-4 گھنٹے تو ہم تھانے میں رہے اور ان سے جھگڑتے رہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنی سوزوکی جون سی ہے نا وہ چھڑوا لی. تو ہمیں مطلب جو ہمیں پرابلم پیش آیا وہ ہم نے حل کر لیا.
کوئی ایسی چیز نہیں مجھے ملی کہ کوئی رکاوٹ بنی ہو. پھر ہم نے یہ اپنے گھر والوں سے بات چھپائے رکھی, تو کوئی 2 سال پہلے پھر ہم نے جون سا ہے یہ بتائی کہ ہم کیا کیا کچھ ہم پی ٹی آئی کے لیے کرتے رہے ہیں. کہ لیکن ہم اب خوش ہیں کہ ہم, ظاہر ہے جہاں پہ جذبہ ہو تو مشکلات پھر خود ہی حل ہو جاتی ہیں. ہاں, جذبہ تو بہت تھا. لیکن ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہے نا کہ کوئی بھی عورت یا اس طرح سے آگے آنے کی کوشش کرے تو پہلا ریئیکشن ہوتا ہے ان کو دبانا, پھر بہت کام کر لیں تو پھر ان کو لک اپ ٹو کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیٹس ہاؤ آور سوسائٹی ورکس. لیکن بہرحال پاکستانی خواتین نے بہت شعور کا اور بہت جذبے کا مظاہرہ کیا ہے, اور بہت تبدیل ہوئے ہیں لوگ. کلچرز اور ٹرینڈز کافی چینج ہو چکے ہیں اسپیشلی ان دا لاسٹ 10 ایئرز. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وومن ونگ کا جو رول آپ کے دھرنے میں کہ ایسے پرووائڈ کرنا کھانا ہے وہ, ویسے ان کا کیا رول ہے, کیا عورتیں کے لیے وہ کام کرتا ہے وومن ونگ, اور پی ٹی آئی میں کیا پلے کر رہا ہے رول؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے گراس روٹ لیول کے اوپر خواتین کی تنظیم یو سی لیولز کی جون سی ہے وہ بنانے میں ہیلپ کیا. پھر ہم وومن امپاورمنٹ پہ کام کرتے ہیں, ہم سوشل ورک کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی پرابلمس پیش آئے, میں جب پریزیڈنٹ تھی تو اس وقت آئی ڈی پیز کا پرابلم پیش آیا, ہم نے سامان جمع کیا, چندہ جمع کیا, اور ہم خود جا کر وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کر کے آئے. پھر ادھر اسلام آباد میں آپ کو یاد ہوگا کہ بم دھماکہ ہوا تھا سبزی منڈی میں, تو بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تھے. ہاں جی, اور پیمز ہاسپٹل میں وہ داخل تھے. تو اس وقت بھی پی ٹی آئی وومن ونگ نے اپنے طور پر فنڈز جمع کیے اور ان سب لوگوں سے جا کر ملی, اور ان کی جتنی بھی ہم کر سکتے تھے ہم نے ان کی فائنینشیل امداد کی. ٹھیک ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں یہ جمعہ بازار میں آگ لگ گئی تھی. اس وقت بھی ہم وہاں پر پہنچے تھے, اور جتنی بھی اسٹال ہولڈرز خواتین تھیں, کچھ بیچ میں مرد تھے, زیادہ خواتین تھیں, اتنا تو ہم نہیں کر سکتے تھے, ہم نے ان سب کی فائنینشیل ہیلپ کی تھی. پھر ہم سلائی سینٹر ہم نے کھولے خواتین کو امپاور کرنے کے لیے. جو سیکھ جاتی ہیں ان کو ہم پھر سلائی مشینیں بھی دے دیتے ہیں. پھر وومن امپاورمنٹ کے لیے ہم نے یہ یو سی تمیر ہے, وہاں پہ بہت سی خانہ بدوش خواتین رہتی ہیں. اچھا, جو آپ کو پتہ خانہ بدوش غریب لوگ ہوتے ہیں, تو ادھر بھی ہم نے وومن امپاورمنٹ کے لیے ان کو بکریاں لے کر دیں کہ وہ اپنا روزگار جون سا ہے وہ اس میں ان کو سہولت ہو. بچہ پیدا ہوتا ہے بکری کا تو پھر اس کو بیچتی ہیں, اور اس طریقے سے وہ آگے سے اپنا معاشی طور پہ تھوڑی سی اسٹرانگ ہوتی ہیں. صحیح. تو بیسکلی آپ اس کے لیے کیا تو پرووائڈ کر دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کر دیتے ہیں جس سے وہ اپنی فائنینشیل ہیلپ خود کر سکیں آگے؟ جی بالکل. اور پھر ہم آؤٹ آف اسکول بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. صحیح. میں وائس چیئر پرسن ہوں. آئی فیل فاؤنڈیشن کے تحت ایک اسکول رن کرتے ہیں جو کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن اسکول کہلاتا ہے, اور اس کی اسلام آباد میں 14 برانچز ہیں, جس میں کہ 1000 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں. اچھا. اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو اوور ایج ہو جاتے ہیں اور ان کو کسی اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملتا. یہ شروع کیا گیا تھا آج سے 10 سال پہلے بہت 2-4 بچوں سے, اور اب ماشاءاللہ یہ ایک ہماری بڑی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے. تو اب ہمارے پاس 1000 سے زیادہ بچے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. میں آپ کے ساتھ ایک اپنی اچیومنٹ بھی شیئر کرتی ہوں جس کی کہ مجھے بہت خوشی, اور آپ بھی سنیں گی تو آپ کو بہت خوشی ہوگی. جی ضرور. یہ بچے جو ہیں ان کو ہم روبوٹکس بھی کرواتے ہیں. اچھا. تو کسی نے ایک سیٹ اپ روبوٹکس کا وہاں پہ ڈونیٹ کیا, تو اب ہم اپنے بچوں کو روبوٹکس بھی کراتے ہیں. ہماری بچیاں پچھلے سال انہوں نے آل پاکستان کمپٹیشن میں حصہ لیا, وہ جیتیں اور انٹرنیشنل کمپٹیشن کے لیے سلیکٹ ہوئیں.
اچھا ماشاء اللہ. اس سال بھی ہماری ٹیم اسپارکنگ سٹارز جو ہے وہ آل پاکستان مقابلہ انہوں نے جیتا، جس میں کہ سب ایلیٹ سکولز کے بچے تھے. 40 اسکولوں کے بچے تھے. اس میں پہلی دفعہ وہ بچے جو کبھی اسکولوں میں بھی نہیں گئے تھے اور غربت کی وجہ سے یا ہمارے کلچرل جو بھی پرابلمس ہیں ان کی وجہ سے اپرچونیٹیز ان کو نہیں ملتی. تو وہ بچیاں اس دفعہ پھر سلیکٹ ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالی جولائی میں لیبنان میں انٹرنیشنل کمپٹیشن ہو رہا ہے، ہم ان کو وہاں پر لے کر جائیں گے. اچھا. آپ لوگ دعا کریں کہ ہم وہاں پہ بھی جیتیں. انشاءاللہ. تو ان کی فنڈنگ وغیرہ آپ ہی کر رہے ہیں؟ ہم خود ہی کرتے ہیں، فیملی اور فرینڈس. اچھا اچھا ماشاءاللہ، دیٹس ویری گڈ. تو ابھی آج کل ہم بلکہ ان کے لیے فنڈ ریزنگ کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر آپ کا یہ کوئی سنے اور کوئی سپورٹ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی وی ول. اور اگر ہم آپ اگر یونیورسٹی ہمارے میں بھی ہو اسکولس سکا وزٹ کرنا چاہیں تو ہم آپ کو وزٹ کروا سکتے ہیں. والنٹیئر کرنا چاہیں وہاں پہ والنٹیئر کروا سکتے ہیں. اور فائنینشلی ہیلپ کرنا چاہیں، ہماری ٹیم سے ملنا چاہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو ہم یو آر موسٹ ویلکم. اف دیٹ انوالوز ٹریولنگ دین شیور. ٹریولنگ مطلب کہ ہم اگر ان کے ساتھ ٹریول کریں تو بیٹا وہ ٹریول تو پھر اس کے لیے صحیح نہیں، ضرور ہم والنٹیئر کریں گے اور ہم اور لوگوں کو بھی کہیں گے. اور اسی کے ساتھ ہم لیتے چلیں ایک بریک. ملتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور ہم کنٹینیو کریں گے اپنا شو ود منیرہ. السلام علیکم. اچھا، تو ہم چلتے ہیں ابھی دوسرے کویشچن کی طرف کہ جیسے کہ آپ کو ابھی ہماری یوتھ سن رہی ہے تو آپ ان کو کیا بتائیں گے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی میں جانے کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ مطلب آپ کو فائنینس چاہیے، اس کے لیے آپ کو اپنا اسکلز ٹیلنٹ چاہیے یا کانٹیکٹس ہونی چاہیے؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کے لیے ایک نظریے کی ضرورت ہے. آپ کس کے نظریے سے متفق ہیں، آپ کا نظریہ ہونا چاہیے، آپ کی موٹیویشن ہونی چاہیے. فائنینسز آپ کو آبویسلی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن فائنینسز کے بغیر بھی لوگ آگے بڑھتے ہیں. آپ دیکھیں آج زندگی میں جس مقام پر بہت سارے لوگ ہیں تو وہ صرف فائنینسز کی وجہ سے نہیں ہے. آپ جذبہ بھی ہونا چاہیے. آپ جذبہ جو ہے وہ آپ کو آگے لے کر جاتا ہے. اچھا صحیح. اس کو اگر ہم اس طرح سے ریفریز کر دیں کہ پاکستانی سوسائٹی میں کانٹیکٹس زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے آگے بڑھنے کے لیے ان اے پولیٹیکل پارٹی، یا تو اسکل اور ٹیلنٹ، ان یور اوپینین؟ میں آپ کو اپنا بتاؤں، میرے تو کوئی کانٹیکٹس نہیں تھے. صحیح. ٹھیک ہے، میں ایک مقام پر پہنچ گئی ہوں. صحیح. ٹھیک ہے، صحیح. تو آبویسلی کانٹیکٹس ہوں تو ہیلپ کرتے ہیں، اور آپ کی اسکل ہو تو وہ بھی ہیلپ کرتی ہے. یہ سب چیزیں آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو جذبہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں. اف یو ہیو اے ویژن. ہاں جی، ویژن بھی ہونا چاہیے اور جذبہ ہونا چاہیے. ہار نہیں ماننی ہے. آپ کو ہار سے بہت ساری چیزیں آپ سیکھتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ ایک چیز میں ناکام ہوئے ہیں تو آپ مستقل ناکام ہو گئے ہیں. آپ اپنے جذبے اور جنون کے ساتھ آگے بڑھیں. آپ کو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے چیز ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے، تو ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو بس مستقل مزاجی اور جذبے کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی کام کو اچیو کرنے کے لیے. صحیح. اچھا، آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ
سکھایا کس چیز نے؟ گروتھ کا آپ کا سب سے زیادہ پیریڈ کیا تھا آپ کے اوپینین میں؟ اور واٹ از لائف، مطلب آپ زندگی کیا سمجھتی ہیں کہ ہے آپ کے اوپینین میں؟ زندگی ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے. آپ جس مقام پر بھی ہوں آپ کو اپنا کام ایمانداری اور محنت کے ساتھ کرنا چاہیے. چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ ایک نسل کو پروان چڑھا رہی ہیں. آپ ان کو کیا سکھا رہی ہیں وہ آپ کا ایک بڑا میجر رول ہے. ہر خاتون جو ہے وہ پروفیشنل نہیں ہوتی، نہ وہ ہونا چاہتی ہے، لیکن ایز اے ماں ایک بہت بڑی آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنی نئی نسل کی کیسی تربیت کرتے ہیں. آپ ان کو خود اعتمادی دیں، آپ ان کو بہادر بنائیں. خاص طور پہ لڑکیوں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. میں لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ کہوں گی، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو، لڑکوں کو پیمپر کرتی ہیں اور ان کو خراب کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی پاکستانی سوسائٹی میں ہاں یہ بہت بڑا رول ہے. اور میں جہاں پہ بھی جاتی ہوں نا گراس روٹ لیول پر، تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتی ہیں نا، تو جو آپ کی ساس نے آپ کے ساتھ رویہ کیا، آپ کی جب بہو آئے آپ ویسا مت کریں. آپ سوچیں کہ کیا مجھے یہ چیز اچھی لگی تھی. اگر آپ کو اچھی نہیں لگی تھی تو آپ اپنی بہو، جو نئی آنے والی بچی ہوتی ہے نا وہ تو ہم سے کم سمجھدار ہوتی ہے نا، ہم تو اتنی زندگی کا ایکسپیرینس گزار چکے ہیں، تو تھوڑا سا محبت بانٹنی چاہیے. محبت فاتح عالم ہوتی ہے. حوصلہ رکھیں اور آنے والی کو ویلکم کریں تو آپ اپنے گھر میں تبدیلی لا سکیں گے. تبدیلی دوسروں کو تبدیل کرنے سے نہیں آ سکتی جب تک آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے. اندر نہ تبدیل آپ دیکھیں ہمارے معاشرتی رویے جون سے ہیں ان میں بہت تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور مائیں جون سی ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں اپنے بیہیویئر سے. ان کے بیہیویئر سے بھی والدین کے بچے سیکھتے ہیں اور ان کے بیچ میں یہ چیزیں آپ کو ڈالنی چاہیے. چلیں اس شو کا اب ہم آپ سے آخری سوال کرتے چلیں کہ ینگسٹرز کو آپ کیا ایڈوائس دیں گی؟ ینگسٹرز کے لیے یہی ایڈوائس ہے کہ جب وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنا کام محنت کے ساتھ کریں، ایمانداری کے ساتھ کریں، محنت کے ساتھ کریں. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ سب بچے جون سے ہیں وہ جابس کی تلاش میں ہوتے ہیں. آپ انٹرپرنورز بنیں. ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں نئی چیز کرنے کی اور آپ جاب لینے کی بجائے دینے والے بنیں. اسی سے پاکستان ترقی کرے گا. حکومت ہر کسی کو جاب نہیں دے سکتی، تو ہمارے ینگسٹرز کو آگے آنا چاہیے، نئے نئے شعبے ٹرائی کرنے چاہیے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر خوشحال ہوگا، ایسے ہی خوشحال ہوگا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. آپ آئیں، اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمارے شو پہ آئیں، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم اپنا شو اینڈ کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہر شعبے میں انسان کو ایک محنت اور جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ اس سے آگے ترقی نہیں کر سکتا. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ منیرہ جاوید کی کتنی اچیومنٹس تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وومن امپاورمنٹ کتنا کام کیا. اور اس کے ساتھ ہم اپنے شو کو اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ منیرہ فار کمنگ، اور اللہ حافظ. اللہ حافظ.